قبلہ نماز تے اگے سیدھا رستہ ہے، ادو سیدھا رستہ کی ہونا؟ میں کوئی غلطی شلطی کرانگا تے ایتھے ہو سکتا مجلس دے دورانی تقریر دے دورانی کراں، تہاڈی مسجد میں نماز پڑھ کے نکلیا اوتھے میں کہڑی غلطی کرنی؟ اوتھے سورہ حمد بھی مینوں آندی ہے، سورہ انا انزلنا بھی آندی ہے، قل هو اللہ بھی آندی ہے، تشہد بھی، سارا کچھ میں ٹھیک پڑھ کے ہن ایتھے میں کوئی گھاٹا وعدہ کرنا ہے تے ایتھے ہی کرنا ہے، نماز ایتھے نہیں نہ کر، یا کوئی فیس فوس لینی ہے تو نماز نہیں لینی، وہ جڑی نیاز نہیں لینی ہے وہ یار مجلس دی ہوندی ہے کہ نماز دی ہوندی؟ نماز دی نہیں ہوندی، یہ مطلب ہے نماز تے پھر مخلص ہی ہے نا، نماز تو وڈا اخلاص کیڑا ہے؟ اگر آپ پیسے پوسے لینے یا جی تسی نیاز شاید دیندے ہو امام حسین دا صدقہ، اگر یہ دے کوئی عیب ہے تو پھر ایتھے ہی ہے، نماز ہی تے نہیں نا۔ میرا خیال ہے نماز دی میں تاں گل کر کے، نماز انتہائی مخلص عبادت ہے، جیڑا بندہ اللہ دی بارگاہ چ گل کرتا ہے تے ساری گل اللہ نال ہی کردا ہے، ساری گل اے تہاڈی خیر ہوئے۔ جیڑا بندہ میرے مقدر ایسے نے جتھے میں پڑھن لگنا ایک بندہ سو جاندا ہے، پھر میں آنا صلوات پڑھو، پھر بندے آندے نے تیرے ہوندے ہی بندے سوندے نے، کوئی قدرتی گل ہے۔ میں اج 2 مجلساں پڑھ کے آیا، دوواں تے واری واری روز اس طرح ہوندا ایک نہ ایک بندہ کی کر۔ میں سکول ٹیچر رہا، تہاڈے کول جام کے بھی میں رہا، جہے بچے نوں نیندر آتی سی نا کلاس روم میں انہوں چھٹی دے چڑتا جا کے ساؤں، میرا خیال ہے انہوں جانا چاہیے، سونا چاہیے نا، گھر جا کے سونا چاہیے، جی نیند آئی سونا چاہیے، اتنے بہ کے نال دے تے نہیں ڈگنا چاہیے۔ یہ پھر بندہ سوچتا ہے، بندہ خطائی خطیب جڑا نا وہ اپنی خطابت نوں ناکام سمجھتا ہے، وہ ٹیچر بھی ناکام ہے جڑا پڑھاندا ہوئے تے بچے ستے ہون، تے وہ خطیب ناکام ہے جڑا پڑھدا ہوئے تے کوئی بندے ستا ہے، کوئی ناکامی ہے، میری ناکامی ہے، تہاڈی تے نہیں۔ میں تمہیں وہ گل نہیں کرنی جڑے لوگ کرتے ہیں، تمہیں پتا ہے جدو خطیب کمزوری آتی ہے نا کوئی، یا صحیح گل پہنچا نہیں سکتا، یا بندے نہیں بولتے، یا بندے اس طرح گریا نہیں کرتے، جی تھوڑے چو 2-4 بندے سو گئے تو میں اپنے گناہاں دی منگاں گا، تھوڑا کی قصور ہے؟ تمہیں تو ہو سکتا نیندر آئی ہوئے، نال جان کے تو کوئی بندہ سوندا ہی نہیں نا۔ میں تمہیں جاگ کے سنو، میں تمہیں دساں جدا سونا عبادت ہے نا وہ صرف علی، مولا تمہیں جزائے خیر دے، تے یا پھر اللہ دی رضا وچ انج سمو جویں اللہ چاہندا ہے، پھر ستے بھی رہو گے تو عبادت ہو جائے۔ کدی کسے زور دی نماز وچ آکھیا اذان وچ الصلاۃ خیر من النوم؟ عشاء دی اذان وچ کسے آکھیا ہوئے الصلاۃ خیر من النوم؟ نہیں، وہ سون دا ٹائم ہی نہیں ہوتا، وہ جڑے بڑے بندے ستے ہوندے نا ادوں لوگ آندے الصلاۃ، یہ کی ترجمہ ہے سیالکوٹ وچ؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ میں ان سرگی تے نہیں، میں ایتھے ہی کوئی 9:17 تے اعلان کرن لگا، المجلس خیر من النوم، مجلس سننا نیند تو بہتر۔ وہ بھی دوست جاگ گیا جدے متعلق میں پریشان سا، یہ میں جان کے نہیں کرتا، قرآن میرے سامنے سوندا ہے بندہ تو میں گل کرنا، ورنہ لوگ سمجھتے ہیں ہر مجلس سے گل کرتا ہے، ایسی گل نہیں، بندہ ستا سی ہوں جاگ گیا، ہوں تو ہاں توجہ رکھنی۔ میں کہہ رہا کہ نماز، کیونکہ تمہیں پتہ ہے نماز پہ پڑھنا، میں نماز دے متعلق گل پہ کرنا، تے نماز بے ہوشاں تے واجب نہیں، نماز ہوش منداں تے واجب ہے۔ ہنے میں آیت بھی پڑھ دیں، مولا تمہیں جزا دے وے، اہدنا الصراط المستقیم، نماز تے آپ سیدھا رستہ نا، نماز کھلو کے او دی اکھ جڑی ہے وہ سجدہ گاہ نوں ویکھ رہی ہے، زبان ورد الہی کر رہی ہے، اور جسم سارا جڑا ہے وہ حرکات وہ کر رہا ہے جڑا انہیں سنیا ہے کہ حضور انج پڑھتے سن۔ یہ مطلب ہے سنت وچ، واجب وچ، فرض وچ بندہ کھلوتا ہے، ادو وڈا کیڑا سیدھا رستہ ہے تو دے وچ کھلو کے پیندا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھی راہ دکھا، سیدھے راہ دے تو وچ ہوڑ کیڑا رستہ ویکھنا ہی۔ پھر وہ ترجمہ میرا خیال ہے بہتر رہے گا جڑا علماء کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ، ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ، راہ میں سیدھی تیاں تو میں نماز پہ پڑھنا، تینوں میں معبود پہ مننا، مصطفیٰ نو آخری نبی پہ مننا، قرآن نو آخری کتاب پہ مننا، تے محبت اہل بیت اپنے دل چ رکھنا، تے علی نو ولایت دے درجے تے فائز سمجھنا، تیری بارگاہ کھلوتا، یہ سیدھا رستہ ہی ہے نا۔ اچھا قائم رکھ دا مطلب ہے کہ جیڑا سیدھا رستہ میں نو مل گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ادھر تے میں نو استقامت دے،
یہ تے مینوں ثابت قدم رکھ. ایتھے تے میں کھلو کے پڑھنا نہ پیا. وہ مسلے تو تھلے اتر کے ہونے. کیا بات ہے مولا تو جزائے خیر تے. اگر میں گل کراں تو پھر اس طرح بھی کہہ سکنا کہ مسلے تے پڑھی جاندی ہے بازاراں وچ قائم ہوندی. مسلے تے پڑھی جاندی ہے اٹھ کے لوکاں نال معاملات کریے. کیونکہ نماز دا ایک مقصد ہے. نماز دا ایک مقصد ہے. پرانے زمانے وچ نا قد چھوٹے رہ جاندے سن, رنگ پسے ہو جاندے سن بچیاں دے. آندے ہن گرمی ہو گئی اینوں جگر دا کم نہیں کردا. انہوں پھر کھڑ کے نا حکیماں کول تے ماواں آندیاں سن مجھ گھر ہے, دودھ ساڈے گھر دا ہے, لسی ساڈے گھر دی ہے, دہی ساڈے گھر دا ہے, گھیو ساڈے گھر دا ہے, کوئی روڑا نہیں, کماد اپنے نے جن مرضی ہے چوپے, سبزی ساڈی تازہ مروں آندی ہے, الحمدللہ ککڑ ساڈے کول دیسی کھوہ تے چگدے نے. اینی خوراک دینے ہاں اس منڈے نوں لگدی نہیں. وہ لگدی تو مراد کی یہ خوراک نال نہیں لگدی. مطلب خوراک اثر نہیں کردی. وہ پھر حکیم دسدا سی کہ ٹھیک ہے بہن جی اینو جو بھی کھوائے نا انہیں پسیا ہی رہنا جی, قد دا چھوٹا ہی رہنا جی, اس انجے ہی رہنا جی. وہ آندی سی میرا پتر ہے حکیم جی اینو کی ہے. وہ آندا سی دا جگر کم نہیں کرتا. جگر کم کرے تے خون بنے تے چہرے تے لالی آئے. یہ مطلب خوراک دیندے ہو لگدی نہیں, یعنی لگن تو مراد اثر نہیں کردی. یہ مطلب ہے کہ خوراک اثر نہیں کردی, کوئی بیماری ہے تے اثر نہیں نہ کردی. خوراک اثر نہیں کردی تے کوئی بیماری ہے تے اثر نہیں نہ پہ ہوندا. اللہ فرماتا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز روکتی ہے برے کاموں سے اور بے حیائیوں سے. جڑا پڑھتا بھی بے حیائی کرے کوئی تے بیماری ہے نا. کمال ہے یار, دا مطلب ہے نماز ہو تے اثر ہی نہیں کر رہی. یار سن جدے تے دودھ تے گوشت اثر نہ کرے وہ جسمانی بیمار ہے, تے جدے تے نماز روزہ اثر نہ کرے وہ روحانی بیمار ہے. ہاں مہربانی کے بلا. ویسے روزہ رکھیا ہوئے تے جانچ تے آ جاندی ہے نا کتھے کتھے جانے کتھے کتھے نہیں جانا, کی کھانے کی نہیں کھانا, کنے بجے کھانے تے حلال ہے, کنے بجے کھادا تے حرام ہے. وہی شیواں دنے حرام ہوندیاں نے, شام دی اذان تو بعد مغرب تو حلال ہو جاندیاں نے. اللہ روزہ رکھوا کے دسنا چاہتا ہے جدو میری مرضی نہ ہوئے حلال بھی حرام ہو جائے. مولا